ارشاد باری تعالیٰ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر۔ الیاسین سے اکثر جو مفسرین ہیں انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات کی ہے، اور ان کی بابت یہ لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن جو قرات کے امام ہیں، آئمہ ہیں، نافع، ابن عامر، یعقوب، ان کے نزدیک اس کی قرات آل یاسین ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں آل یاسین آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آل یاسین آل محمد ہیں۔ یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے، اور اسی طرح علامہ ابن حجر مکی صاحب سوائق مورکہ انہوں نے فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مفسرین کی ایک پوری جماعت جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان المراد بذالک سلام علی آل محمد وقضا قال لہ الکلبی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد آل محمد پر سلام پڑھنا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا آل محمد پر سلام بھیجنا ہے۔ سلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات پاک، درود و سلام عموماً ہم کہتے ہیں کہ درود و سلام، یعنی درود اور سلام یہ دونوں اکٹھے ہیں، بولے جاتے ہیں، لیکن درود الگ ہے اور سلام الگ ہے۔ درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود ہے۔ اور سلام جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ سلام ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر کبیر کے اندر، فرماتے ہیں کہ 5 باتوں کے اندر حضور کی جو آل ہے، حضور کی اہل بیت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہے، مساوی ہے۔ اور وہ کیا ہے 5 چیزیں؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آل بیت صلی اللہ علیہ وسلم یساوونہ فی 5 اشیاء، کہ 5 چیزوں کے اندر حضور کی آل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں سلام کے اندر، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو فرماتے ہیں اسی طرح قرآن پاک کے اندر سلام علی الیاسین فرمایا گیا، یعنی سلام ہو آل محمد پر۔ جس طرح حضور پر سلام ہے، اسی طرح حضور کی آل پر بھی سلام ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صلاۃ ہے، صلاۃ کے اندر اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں تو وعلی آل محمد بھی ساتھ کہتے ہیں، صلاۃ کے اندر بھی آل جو ہے وہ حضور کے ساتھ ہے۔ اور پھر طہارت کے اندر قرآن پاک نے ارشاد فرمایا طٰہٰ، یہ حضور کا اسم گرامی ہے، اور مفسرین نے اس کا جو ترجمہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد طٰہٰ سے مراد ہے اے طاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو کہتے ہیں کہ طٰہٰ حضور کا اسم گرامی ہے، جس کے معنی ہیں اے طہارت والے، اے طاہر نبی۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کے اندر حضور کو طاہر کہا گیا اور حضور طاہر ہیں، حضور پاک ہیں، اسی طرح فرمایا جب حضور کی اہل بیت کا ذکر ہوا تو قرآن نے کہا وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تو فرماتے ہیں قرآن کے اندر حضور کو بھی طاہر کہا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے ان کو بھی وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان کو بھی طہارت سے ملقب کیا گیا۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ تحریم صدقہ ہے۔ تحریم صدقہ یعنی حضور پر صدقہ حرام ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقہ حرام ہے، اسی طرح حضور کی آل پر بھی صدقہ حرام ہے۔ یہ چوتھی بات تھی کہ جس کے اندر حضور کی آل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بالکل شامل ہے۔ اور پانچویں جو چیز ہے وہ ہے محبت۔ وہ محبت ہے۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت فرض کی گئی اور حضور کی محبت کا ذکر کیا گیا اور ارشاد فرمایا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اس لیے کہ حضور کی محبت فرض ہے۔ اور اسی قرآن کے اندر اللہ پاک نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا جس طرح حضور کی محبت فرض ہے اسی طرح حضور کی آل کی محبت بھی فرض ہے۔ یہ پانچ چیزیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے گنوائی ہیں۔ فرمایا ان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے یہ حضور کے مساوی ہے، یہ حضور کے ساتھ ساتھ ہے۔ حضرات گرامی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ آل یاسین کون ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سلام علی الیاسین۔ فرمایا یہ جو قرآن کے اندر اللہ پاک نے سلام علی الیاسین فرمایا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نحن آل محمد، اس سے مراد ہم رسول اللہ کی آل ہیں، ہم حضور کے گھر والے ہیں۔ حضرات گرامی، اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اور تفسیر قرطبی کے اندر بھی، طبرانی کے اندر بھی، روح المعانی کے اندر بھی، روح البیان کے اندر بھی، تفسیر خازن کے اندر بھی، ابن جریر کے اندر بھی، در منصور کے اندر بھی بے پناہ تفسیریں ہیں، تفسیر فتح البیان کے اندر بھی، تبیان القرآن کے اندر بھی۔ ان تمام تفاسیر کے اندر جہاں بھی یہ ذکر کیا گیا سلام علی الیاسین تو اس سے مراد آل محمد لکھا گیا کہ اس سے مراد ہے آل یاسین۔ یاسین حضور کا نام ہے، حضور کا اسم گرامی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضور کی آل ہے، ان پر سلام ہے۔ معزز حاضرین، پچھلے کئی جمعوں سے میں آپ کی خدمت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا تذکرہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعات آپ کے سامنے میں نے عرض کیے، بیان کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کربلا کے اندر جس طرح شہید ہوئی ان کی شہادت منفرد ہے، اس کا ایک امتیاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس قدر اس شہادت کا ذکر ہوا اس قدر کسی اور کی شہادت کا تذکرہ نہیں ہوا۔ اب 6-7 جمعے ہو گئے ان کی شہادت کا ذکر ہو رہا ہے، اگر پورا سال بھی ان کی شہادت کا ذکر ہوتا رہے تو یہ اتنی مفصل ہے اور یہ اس قدر جامع ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور امام حسین سے محبت کرنے والے، امام حسین سے پیار کرنے والے، وہ زندگی میں امام حسین کی شہادت کو بھولتے نہیں ہیں بلکہ وہ ہر دم امام حسین کی شہادت کو یاد رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، شہادت امام حسین کے بعد بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں۔ اہل مدینہ نے جب امام حسین کی شہادت کی خبر سنی، پتہ چلا کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ یہ ظلم ہوا، ان کے ساتھ یہ، ان کے خاندان کے ساتھ اس طرح زیادتی ہوئی، تو جن لوگوں نے کسی غلط فہمی کی وجہ سے، مکے والوں نے اور مدینے والوں نے، ان کے پاس خبر نہیں پہنچی تھی یزید کے کردار کے بارے میں، یا کسی غلط فہمی کی بنا پر
انہوں نے یزید کی بیعت کی تھی، تو امام حسین کی شہادت کی خبر سن کر انہوں نے یزید کی بیعت توڑنے کا اعلان کر دیا۔ اور جب یہ خبر شام پہنچی تو پھر یزید نے لشکر تیار کیا، اور اس لشکر نے مکے پر حملہ کیا، بیت اللہ پر حملہ کیا، کعبہ اللہ کو جلایا، کعبے کے غلاف کو جلایا، مدینے پر حملہ کیا، اور مدینہ الرسول کی عزت، عصمت اور اس کی شان و شوکت کو پامال کیا۔ اور کئی دن تک یزید کی فوج مدینے کے اندر جب داخل ہو گئی تو یزیدی فوج، ان کے جو گھوڑے تھے ان کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھا گیا، اور کئی دن تک وہ پیشاب اور لید مسجد نبوی کے اندر کرتے رہے، اور اذان اور جماعت کا سلسلہ معطل رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکہ تابعین میں سے ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر جب یزید کی فوج نے حملہ کیا تو کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر گھس گیا، میں نے پناہ لے لی، تو اب اذان بھی نہیں ہوتی تھی مسجد نبوی کے اندر، جماعت بھی نہیں ہوتی تھی، تو کہتے ہیں کہ میں اب پریشان ہو گیا کہ مجھے نماز کا وقت کیسے پتہ چلے گا اور میں اذان کب سنوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کے حجرہ اقدس سے، حضور کی قبر انور سے اذان کی آواز بھی آتی تھی اور اقامت اور جماعت کی آواز بھی آتی تھی۔ تو حضرات گرامی، یزید کے سیاہ کارناموں میں سے یہ بھی کارنامہ ہے کہ اس نے کعبۃ اللہ کے غلاف کو جلایا، بیت اللہ پر منجیقوں کے ساتھ حملہ کیا، اور جو بات امام حسین دنیا کو بتانا چاہتے تھے وہ شہادت حسین کے ساتھ پھر واضح ہو گئی۔ امام حسین بتانا یہ چاہتے تھے کہ یزید کا بیت اللہ کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے، یزید کا مدینہ الرسول کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے، نہ یہ خدا کی توحید کو ماننے والا ہے، نہ یہ رسول کی رسالت پر کامل یقین رکھنے والا ہے، اور نہ نبی پاک کی محبت اس کے دل کے اندر ہے، نہ خدا کی محبت اس کے دل کے اندر ہے۔ اور پھر یہ واضح ہو گئی امام حسین کی شہادت کے بعد، جب اس نے بیت اللہ پر حملہ کیا، اس نے بیت اللہ پر حملہ کر کے کعبۃ اللہ کے غلاف کو جلایا، اور اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پر جو مینڈا ذبح ہوا تھا، اس کے جو سینگ تھے وہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ان کو نصب کیا گیا تھا، اور یزید نے جب آگ، وہ منجیق ہوتی ہے اس کے اندر آگ بھر کے اس کو پھینکا جاتا ہے، تو اس نے منجیقوں کے ساتھ جب حملہ کیا تو غلاف کعبہ جل گیا، اور وہ جو سینگ تھے وہ بھی اس حملے کے ساتھ جل گئے اور ان کا وجود ختم ہوا۔ تو بے پناہ مظالم ہیں، بے پناہ ظلم کی داستانیں ہیں جن کے ساتھ یزید وابستہ ہے، اور لوگ جو یزید کی صفائی کے وکیل بنتے ہیں ان کو اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ ایک بات نہیں ہے کہ اگر یزید اس کے اندر شامل نہیں تھا۔ اب بعض مفتی ہمارے یہ کہتے ہیں بھئی ہمیں ثبوت کوئی نہیں ملتا کہ یزید نے حکم دیا ہو کہ امام حسین کو قتل کر دو، ہمارے پاس کوئی ایسا واضح اعلان نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے کہ یزید نے حکم جاری کیا ہو کہ اہل بیت کا خون کیا جائے۔ میں کہتا ہوں اگر تمہارے پاس یہ ثبوت نہیں ہے، حالانکہ یہ سارے ثبوت موجود ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو جب امام حسین شہید ہو گئے کربلا کے اندر، تو شہید ہونے کے بعد یزید کی حکومت تھی اور یزید حکمران تھا، تو کیا حکمران جو ہے اس پر یہ فریضہ عائد نہیں ہوتا، اس کا یہ فرض نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ بے گناہ قتل ہوا ہے تو اس کا بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے، دیت کا مطالبہ کیا جائے؟ لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد ایک بندہ تو شہید نہیں ہوا، 72 کربلا میں شہید ہوئے تھے نا، 72 بندے یزید کی حکومت کے اندر جن کو ناحق شہید کیا گیا۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ یزید نے کسی ایک کا بھی بدلہ لیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید اس قتل کے اندر شامل تھا۔ اور پھر کربلا کے بعد قافلہ اس کے دربار میں پہنچا، لوٹا پھوٹا، امام زین العابدین پہنچے، سیدہ زینب پاک پہنچی، ایک ایک بات یزید کے سامنے کھل کر آ گئی، لیکن اس کے باوجود اس نے
ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے، اور واقعہ کربلا کے بعد جو آل رسول کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے وہ بھی دنیا کے سامنے واضح ہیں۔ یزید کو کسی صورت کے اندر بھی سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا سکتا، اور یزید کسی صورت کے اندر بھی قابل معافی نہیں ہے۔ یزید نے مدینہ الرسول سے لے کر کربلا تک، اور کربلا 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک، اور پھر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار سے لے کر اپنے دربار تک، پھر مدینہ تک جو اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوئے، ان کے بچوں کے ساتھ ظلم ہوئے، یہ ایسی خونفشاں داستان ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، انتہا اس کی اسماعیل اور ابتدا ہیں حسین۔ حضرات گرامی، امام عالی مقام علیہ السلام کربلا کے میدان کے اندر 10 محرم 9 محرم ختم ہوا، 10 محرم کی رات آئی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب پاک کو بلایا، اور بلا کر فرمایا زینب تجھے پتہ ہے کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ جس دن کی خبریں رسول اللہ نے دی تھی۔ حضرت زینب پاک نے پوچھا کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا زینب تو پوچھتی ہے کل کیا ہوگا، تو یہ مجھ سے پوچھ کہ کل کیا نہیں ہوگا۔ کل کا دن جو آئے گا کوئی ایسا ظلم بچ کے نہیں رہے گا جو آل محمد پہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کل کا دن وہ دن ہے جو خون کا پیغام لے کر آئے گا، کل کا دن وہ دن ہے کہ جس دن میرے اوان و انصار کو قتل کر دیا جائے گا، کل کا دن وہ دن ہے میری بہن زینب جس دن تیری گود اجڑ جائے گی، تیرے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور کل کا دن وہ دن ہے جب تیرے بھتیجے قاسم کی جوانی کے سیرے کربلا کی خاک کے اندر بکھر جائیں گے، تیرے علی اکبر کی جوانی کے ٹکڑے ہو جائیں گے، کل کا دن وہ دن ہے جب عباس کے بازو کٹ جائیں گے، کل کا دن وہ دن ہے کہ جس دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اور کل کا دن وہ دن ہے کہ جب تیرے ویر کو شہید کرنے کے بعد اس کا سر نیزے کی نوک پہ اٹھایا جائے گا، ہو جائے گی۔ حضرت سیدہ زینب نے عرض کیا پھر آج آخری رات ہے، ہمارے لیے حکم۔ فرمایا زینب آج رات عبادت کے اندر گزارنی ہے، آج رات قرآن کی تلاوت کرنی ہے، آج رات سجدوں کے اندر گزرے گی، آج رات یزیدی حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور صبح کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، ہم نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، ہم خدا کے دربار میں پیش ہونے کی تیاری کریں گے، اور وہ اپنی منصوبہ بندی کے ذریعے کل ہمارا خون کریں گے، اور ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے سر نذرانے کے طور پر پیش کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، میرے پیارے امام علی مقام 10 محرم کی رات جو کربلا والوں پر بیتی ہے، جو کربلا والوں پر گزری ہے، میں صدقے جاؤں جس کو پتا ہو، جس کو یقین ہو کہ صبح کے وقت میرے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، جس کو یہ بھی پتا ہو کہ صبح کا جب سورج طلوع ہوگا ہمارے لیے وہ خون کا پیغام لے کر آئے گا، ہمارے لیے وہ قتل کا پیغام لے کر آئے گا، شمشیر و سنان ہمارے لیے تیار ہیں۔ لوگوں، اس وقت کے اندر بھی جس نے اپنی آل کو یہ مشورہ دیا کہ رات کو عبادت کرنی ہے، اس کو حسین کہتے ہیں، اور جو خدمتگار تھے ان سب کو اکٹھا کیا۔ امام حسین نے فرمایا دیکھو تم میرے ساتھ مدینے سے چلے ہو، کچھ مکے سے چلے ہو، کچھ راستے سے میرے پاس آئے ہو، تم نے
میرے قدم کے ساتھ قدم ملا کر میرے ساتھ رہے، 2 محرم سے لے کر آج تک جتنے آلام تھے، مصائب تھے، وہ تم نے برداشت کیے، پانی بند ہوا، تم نے برداشت، شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی۔ امام حسین نے فرمایا میں تم پر راضی ہو گیا ہوں، میں راضی ہو گیا ہوں۔ صبح جو طلوع ہونے والی ہے میں شہید کر دیا جاؤں گا، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم آج رات نکل جاؤ، میرا ساتھ چھوڑ دو، اور اگر تم آج رات نکل جاؤ، اپنی سواریوں پر چڑھو، واپس چلے جاؤ، اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تو یہ تمہیں یزیدی نہیں روکیں گے، اس لیے کہ ان کا نشانہ صرف میں ہوں۔ یہ تمہیں جاتا ہوا دیکھ کر کبھی تمہیں واپس نہیں بلائیں گے، کبھی تمہارا راستہ نہیں روکیں گے، تم اپنی جانیں بچا کر چلے جاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ امام حسین نے فرمایا میں تو رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، جتنے قدم میرے ساتھ چل کے آئے ہو اس کا بدلہ میں معاشر کے دن تمہیں ضرور دوں گا، میں تمہاری شفاعت کروں گا، میں انعام اللہ سے لے کر دوں گا، میں تمہیں بے وفاؤں کے اندر نہیں، میں تمہیں اپنے وفاداروں کے اندر شامل کروں گا۔ تم آج رات چلے جاؤ، میں نبی کا نواسا حسین تم پر راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، تم جا سکتے ہو، راستے کھلے ہیں، اور جو تم نے ساتھ دیا میں اس کا تم شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بات جب امام حسین نے کی تو کوئی بندہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا، تو امام حسین نے سوچا کہ شاید یہ جھجک محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ آپ اٹھ کر چراغ بجھا دیا، فرمایا دیکھو میں نے چراغ بجھا دیا ہے، یہاں پر بھی شرمندہ نہیں کروں گا اور حشر میں بھی شرمندہ نہیں کروں گا، وہاں بھی نہیں کہوں گا کہ انہوں نے ساتھ چھوڑا تھا، اس بات کی تسلی دیتا ہوں۔ جاؤ، چلے جاؤ، میں اپنی رضا، مرضی، منشا کے مطابق تمہیں اجازت دے رہا ہوں، جا سکتے ہو، کیونکہ صبح کا سورج جو طلوع ہونے والا ہے وہ خیر کا پیغام نہیں لے کر آئے گا۔ امام حسین اس کے بعد چراغ بجھانے کے بعد کافی دیر تک، اتنی دیر کہ جتنی دیر کے اندر ایک بندہ اپنا ساز و سامان اکٹھا کر کے اپنی سواری پر وہ سوار ہو کر وہ خیمے چھوڑ سکتا ہے، امام حسین نے اتنی دیر تک چراغ کو بند رکھا، اور جب چراغ جلایا تو کہتے ہیں ایک بندہ اپنی جگہ سے اس نے اپنا قدم بھی اٹھا کے دوسری جگہ نہیں رکھا تھا۔ امام حسین نے پھر خطبہ دیا، پھر یہ باتیں کی، پھر چراغ بجھایا، تیسری بار پھر خطبہ دیا، فرمایا خبردار پھر نہ کہنا ہم حسین سے شرمندہ تھے، میں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، جا سکتے ہو۔ لیکن سچی بات ہے جب کوئی نہیں نہ گیا تو پھر حسین بھی نبی کے کندھوں پر سواری کرنے والا ہے، یہ کوئی عام ہے؟ آج اگر داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا عرس پاک ہوا ہے، ان کی مسجد کا محراب اگر ٹیڑھا ہو جائے، لوگ اعتراض کریں تو وہ مسجد کے اندر کھڑے کر کے بیت اللہ دکھا سکتے ہیں۔ تو حسین تو وہ ہے کربلا کے میدان کے اندر، ان کی کرامت ان سے کسی نے چھین نہیں لی تھی، وہ تو اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ امام حسین نے فرمایا نہیں جاتے، انہوں نے کہا حسین مرنا بھی تیرے ساتھ، جینا بھی تیرے ساتھ، اے آقا حسین آپ کے بعد جینے کا مزہ ختم ہو جائے گا، زندگی کا لطف ختم ہو جائے گا، ہم جینا بھی آپ کے ساتھ چاہتے ہیں، ہم مرنا بھی آپ کے ساتھ چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جانے دینے کو اپنی زندگی شمار کرتے ہیں۔ زندگی وہ ہے جو آپ کے ساتھ گزری، موت وہ ہے جو آپ کے قدموں کے اندر آ جائے۔ اب میرے امام نے فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا ارفعوا رؤسکم، اپنے سر اٹھاؤ۔ انہوں نے جب سر اٹھائے نا تو فرمایا وانظروا، جنت میں دیکھو اپنے محلات کو۔ تو جب انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ کی قسم زمین پر بیٹھ کر امام حسین نے 7 آسمانوں سے اوپر جنت ہے، جنت کے اندر ان کے جو انعامات تھے، ان کے جو محلات تھے وہ ان کو دکھا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
فرمایا فلاں محل فلاں کا ٹھکانہ ہے، میرے ساتھ آنے والے فلاں تیرا ٹھکانہ جنت کے اندر فلاں جگہ ہے، تیرا ٹھکانہ فلاں جگہ ہے، تیرا مقام جنت کے اندر یہ ہے، تیرا مقام جنت کے اندر یہ ہے۔ حسین کے قدموں میں بیٹھنے والوں نے کربلا کے میدان میں اور 10 محرم کی رات کو امام حسین کے اشاروں سے جنت کے اندر اپنے مقام دیکھ لیے۔ مجھے یہ بتاؤ جو جنت کے اندر دنیا میں اپنا مقام دیکھ لے اسے کتنا یقین حاصل ہوگا، وہ یقین کی اس منزل پر فائز ہو گئے۔ یہی وجہ تھی جب صبح کا سویرا طلوع ہوا انہوں نے موت کو کھلونا بنا لیا۔ بچے تھے تو موت کے ساتھ کھیلنے لگے، اگر بوڑھے تھے انہوں نے اپنے بڑھاپے کا خضاب بنا لیا۔ وہ کربلا کے میدان کے اندر اس یقین کے ساتھ یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے، انہیں پتا تھا حسین کے پاس زندگی ہے اور یزید کی طرف موت ہے۔ سویرا طلوع ہو گیا، شہزادہ علی اکبر کو اذان کا حکم ہوا، اذان دے کے واپس آ گئے۔ پوچھا علی اکبر کوئی منظر جو کربلا میں دیکھا ہو؟ بیٹا کہنے لگا بابا میں جب اذان دینے کے لیے گیا ہوں میں نے اذان پڑھی ہے، اذان ختم ہوئی ہے، میں نے جائزہ میدان کا لیا ہے، میں نے دیکھا ایک برقع پوش خاتون میدان کو ستھرا کر رہی ہے، روڑ کنکر پتھر نکیلے اٹھا رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا بی بی کون ہے؟ تو جواب نہیں آیا تھا، پھر پوچھا تو جواب نہیں آیا۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بابا روئے کیوں؟ فرمایا بیٹے وہ میری ماں فاطمۃ الزہرا ہے۔ بابا کربلا میں؟ فرمایا ہاں، میری امی نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا بیٹا استقامت کے ساتھ اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کرنا، جب تو گھوڑے کی زین سے گرے گا نا تو نیچے جھولی میری ہوگی، اپنی جھولی میں اٹھاؤں گی، بیٹا بڑے انعامات اللہ عطا کرے گا، قدموں کے اندر لغزش نہ آئے۔ آج میری ماں کربلا کے میدان کے اندر میرا امتحان دیکھنے کے لیے پہنچی ہے، وہ روڑ اٹھا رہی ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں نے یہاں پر ذبح ہونا ہے، کوئی روڑ انہیں تکلیف نہ دے، وہ روڑ صاف کر رہی ہے، میدان صاف کر رہی ہے۔ یہ خاتون جنت کی مامتا ہے جو اسے کربلا، اس کی روح کو کربلا کے اندر لے آئی۔ حضرات گرامی، میرے پیارے امام علی مقام، صبح کا وقت ہوا، امام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا یزیدیوں کے سامنے۔ آپ نے فرمایا او یزیدیو، میں تمہارے ارادے جان چکا ہوں لیکن پھر اتمام حجت کے لیے تمہیں بتاتا ہوں، آج پوری کائنات کے اندر اللہ کے نیلے آسمان کے نیچے اس زمین پر مجھ سے زیادہ مصطفیٰ کا قریبی کوئی نہیں ہے۔ میں حضور کا اکیلا، میں حضور کا نواسا ہوں، 1.25 لاکھ نبیوں میں کسی نبی کی آل کوئی نہیں بچی، کسی نبی کا نواسا دنیا میں موجود نہیں ہے۔ میں تمہارے نبی کا نواسا حسین ہوں، مجھے پہچانو، میں وہ حسین ہوں۔ جب قرآن اتر رہا تھا، قرآن جس نبی کے سینے میں اترا کرتا تھا میں اس نبی کے سینے کے اوپر کھیلا کرتا تھا۔ جس گھر کے اندر شریعت پلتی رہی، جس گھر کے اندر دین جوان ہوتا رہا، اس گھر کے اندر حسین بھی پلتا رہا، اس گھر کے اندر حسین کی پرورش بھی ہوتی رہی۔ میں وہ حسین ہوں۔ اپنا تعارف کرایا، اثر نہیں ہوا۔ اچانک جب عمر بن سعد نے کہا نا کہ اب لڑائی شروع کرو، اب لڑائی شروع کرو، اس کے بعد وقفہ نہیں، مہلت نہیں دی جائے گی حسین کو، تو ہور کمانڈر تھا، ہور کی طرف اشارہ کیا۔ اب ہور جو ہے نا اس کی حالت عجیب تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، پاؤں کانپ رہے تھے، کبھی حسین کی طرف دیکھتا، کبھی عمر بن سعد کی طرف دیکھتا، کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا۔ تو عمر بن سعد کہتا ہے اپنے ایک کمانڈر سے، کہتا ہے ذرا دیکھ یہ ہور اس کی حالت بدلتی جا رہی ہے۔ وہ پوچھنے لگے اور بتا تیرا معاملہ کیا ہے؟ حضرت اور خاموش ہیں، بار بار آقا حسین کی طرف دیکھتے ہیں، دل کے اندر عہد کر رہے ہیں کہ جنت حسین کی طرف ہے، دنیا یزید کی طرف ہے،
دنیا کا ساز و سامان ختم ہو جانے والا ہے، حسین کی طرف سے ملنے والا انعام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بس اتنا سوچنا تھا کہ یزید نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتا ہوا حسین کی بارگاہ کے اندر آ گیا۔ آقا حسین کے پاس آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، نبی کے بیٹے میرا سلام قبول کریں۔ میرے امام نے فرمایا اور آ گئے، جی حضور بندہ نواز میں آ گیا۔ جناب امام علی مقام نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا فیصلہ کر لیا ہے، میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں، میں نے آپ کا راستہ بھی روکا ہے، میں آپ کو گھیر کر اس کربلا کے اندر بھی لایا ہوں، میں نے آپ کو کسی اور طرف نکلنے بھی نہیں دیا۔ اب میں پوچھنے کے لیے تو یہ آیا ہوں، میرے اتنے بڑے بڑے جرم ہیں، کیا مجھے اللہ سے معافی مل سکتی ہے؟ کیا نبی کا نواسہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ میرے پیارے امام علی مقام نے فرمایا اور میں رحمت للعالمین کا نواسہ ہوں، میرے پاس تو آیا ہے، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ تیرے اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا تیرے اور حسین کے درمیان فاصلہ ہے۔ کہتا ہے میں تو فاصلے ختم کر کے آیا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا پھر تیرے اور جنت کے بھی فاصلے ختم ہو گئے ہیں۔ اچھا، یزید نے اپنا اور نے نعرہ لگایا، لشکر حسین کی طرف آیا، آواز دی عمر ابن سعد نے، اور تو کمانڈر ہے، یزید تجھے بہت انعام دینے والا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تجھے اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ لیکن میں صدقے جاؤں، یہ جو خدا والے ہوتے ہیں ان کا عشق بھی نرالا ہوتا ہے۔ یہ نعرہ ہور کا تھا، یہ نعرہ ہور کا تھا جب لشکر یزید سے نکلا، یہ نعرہ ہور کا تھا جب لشکر یزید سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، علی شیر خدا والے، محمد مصطفیٰ والے۔ اب ہور اس لشکر کے اندر آ گیا۔ سب سے پہلے شہادت ہور نے پیش کی، ہور نے پیش کی، اور خدا کی قسم جب ہور شہید ہوئے تو ہور کا لاشا امام حسین نے اپنے ہاتھوں پہ خود اٹھایا تھا، خود اٹھایا تھا، اور حسین اس کے لاشے پر بیٹھ کر خود روئے تھے۔ جس کے لاشے پر بیٹھ کر حسین خود روئے ہوں، جس کا لاشا حسین نے خود اٹھایا ہو، آج کسی کو اگر بندہ نیک ہو اس کو دفنانے کا یہ اعزاز کسی سید کو حاصل ہو، کچھ سید ہاتھ لگائے اس کو قبر میں اتارے تو لوگ کہتے ہیں بڑی قسمت والا ہے، شاہ جی نے اتارا ہے، سید صاحب نے اتارا ہے، پیر صاحب نے اتارا ہے، فلاں مولانا صاحب نے بھائی اس کی تدفین کی ہے۔ میں صدقے جاؤں اور تیری قسمت پر، تو یزید کی طرف سے آیا تھا، آج تیرا لاشا حسین اٹھا کے جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، پھر وہ وقت آ گیا جب میرے پیارے امام علی مقام کربلا کے میدان کے اندر تشریف لے گئے، جب سب اوان و انصار شہید ہو گئے، حسین گھوڑے پر سوار ہیں، سوار ہو کر امام نے خطبہ مختصر دیا۔ مختصر خطبہ دینے کے بعد فرمایا تم ابھی بھی نہیں پہچانے تو پھر ابھی بھی اگر تم مجھے نہیں پہچانے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے آقا حسین تلوار لہراتے ہوئے یزید کے لشکر کی طرف بڑھے۔ حسین جو ہی لشکر کی طرف بڑھا، اللہ کی قسم بڑی ہمت کے ساتھ کھڑا ہونے والا یزید کا لشکر حسین کے سامنے دوڑنے لگا۔ 3 دن کا بھوکا بھی، 3 دن کا پیاسا بھی، بچوں کے لاشیں اٹھانے والا حسین، اور روتی ہوئی سکینہ کو خیموں کے اندر چھوڑ کر آنے والا، اپنی ہمشیرہ زینب کو
وصیتیں کر کے آنے والا، زین العابدین بیمار بیٹے کو خیموں کے اندر چھوڑ کر آنے والا، وہ 71 لاشیں خیموں کے پاس چھوڑ کر آنے والا، جس ہمت و استقلال کے ساتھ لڑ رہا ہے، آسمان کے فرشتے دیکھ کے رب سے پوچھ رہے تھے مولا بتا یہ اس جرت کے ساتھ لڑنے والا کون ہے؟ جس کے پائے استقلال کے اندر اب بھی فرق نہیں آ رہا، آواز آ رہی تھی یہ بالیقین حسین ہے۔ ذرا پیار سے کہہ دیں یہ بالیقین حسین ہے۔ زمین والے نہیں آسمان والے بول کے کہہ رہے تھے یا اللہ بتانا یہ کون ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، جو ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا۔ حالت یہ ہے کہ ابا بھی تار تار ہے، جسم بھی فگار ہے، زمین ہے تپی ہوئی، فلک بھی شعلہ بار ہے، مولا بتا یہ کون ہے؟ آواز آئی یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، جو ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ وہ ہے جس کے جھولے جھلانے کے لیے فرشتے جنت سے آیا کرتے تھے، یہ وہ حسین ہے جس کے درزی بن کے جبریل آیا کرتے تھے، جس کے جوڑے عرشوں سے آیا کرتے تھے۔ یہ وہ ہے کربلا کے میدان کے اندر دشمن کے مقابلے میں یوں آیا ہے کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چدا ہوا، کٹا ہوا، ابا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے، زمین ہے تپی ہوئی تو فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیغ زن سبحان اللہ سبحان اللہ کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ 3 دنوں کا پیاسا بھی ہو، بچوں کی لاشیں اٹھانے والا بھی ہو۔ آج کسی کے گھر مرگ ہو جائے، ایک بندہ اگر فوت ہو جائے، اگر کسی کا اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، جوان بیٹا، لوگ باپ کو دلاسے دیتے ہیں، لوگ بھائیوں کو تسلیاں دیتے ہیں، اس کے باپ کو 5 بندے لگ کے اٹھاتے ہیں اور تسلیاں دیتے ہیں۔ لوگوں حسین کا ایک تو کربلا کے اندر شہید نہیں ہوا تھا، اس کے تو 72 شہید ہو گئے تھے، اس کا تو 18 سال کا اکبر خود اٹھا کے یہ ہاتھوں پہ لایا تھا، اس کا تو علی اصغر ہاتھوں پہ جس کے الکوم کے اندر تیر لگا تھا چھنی کر دیا گیا تھا، اس کا بھتیجا قاسم جس کی لاش کے ٹکڑے حسین اٹھا کے لایا تھا۔ یہ تو کربلا کے میدان کے اندر وہ جا رہا ہے، وہ آج برسر پیکار ہے، اور اسی لیے تو پوچھتے تھے مولا بتا یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، جو ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا۔ آواز آتی ہے یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، جو ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہیں، ادھر شکی تمام ہیں، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، جدھر اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، ایک کی صدا بلند ہو رہی ہے یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، جو ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ میرے پیارے امام عالی مقام برسر پیکار ہیں، یزیدی فوج کے ساتھ لڑتے جا رہے ہیں۔ ایک مقام آیا اور پھر دیکھو امام نے وصیت کی تھی اپنے اہل خانہ سے، بالخصوص سیدہ زینب پاک، زینب ابھی میں مقتل میں جا رہا ہوں، میں شہید ہو جاؤں گا، خیمے سے نکل کر کوئی ایسا کام نہ کرنا جو صبر کے خلاف ہو، ہماری شان کے خلاف، تو علی کی بیٹی ہے، تو نبی کی نواسی ہے، تو حسین کی ہمشیرہ ہے، اور اس پورے قافلے کی سالار ہے میرے بعد، اور میرا امتحان ختم ہو جائے گا، تیرا شروع ہو جائے گا۔ سیدہ زینب فرمانے لگی بھائی جان اب وقت آ گیا ہے، میں سب پہچان چکی ہوں، آپ فکر نہ کریں، آج کے بعد میں حسین بن جاؤں گی، تیری بے گناہی کے خطبے دینے پڑے تو تیری بہن زینب دے گی، اللہ کی قسم
امام حسین شہید ہو رہے تھے، مقتل گاہ میں نے دیکھی ہے کربلا سے تقریباً 70 قدم بندہ چل کے آئے تو خیموں کی جگہ تھوڑی سی بلند ہے، اس کو ٹیلہ زینبیہ کہتے ہیں، اور یہ نشیب کے اندر امام حسین جہاں شہید ہوئے ہیں وہ نشیب کے اندر جگہ تھی، امام حسین وہاں شہید ہوئے ہیں، اور خیموں کی اوٹ سے بالکل پورے کا پورا جو مقتل گاہ ہے نا وہ نظر آ رہی تھی۔ اللہ کی قسم امام حسین 30,000 لشکر کے اندر اکیلے گھرے ہوئے تھے، اور ہر طرف سے صدا آ رہی تھی، اس کو پکڑ لو۔ کوئی کہہ رہا تھا تیر مارو، کوئی کہہ رہا تھا تلوار مارو، کوئی کہتا تھا پیچھے سے نیزہ مارو، کوئی صدا بلند کرتا تھا۔ لاکھوں سلام مصطفیٰ کی شہزادی سیدہ زینب پر، بی بی پاک نے خیمے کا پردہ بھی نہیں اٹھایا۔ میں صدقے جاؤں رسول اللہ کی اس پاک گرانے پر کہ امام حسین چاروں طرف سے چلتے تھے چاروں طرف سے بھالے حسین پر، اور ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر۔ اکیلا زہرا پاک کا لال 30,000 لشکر کے اندر گرا ہوا ہے، میرے امام لڑتے جا رہے ہیں، سامنے جو موذی آتا ہے گردنیں کاٹتے چلے جا رہے ہیں، کسی کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ 3 دن کا بھوکا پیاس ہے۔ ہرمل نے جب دیکھا حسین کی تلوار رک نہیں رہی، شمر بار بار عمر ابن سعد سے پوچھتا ہے، عمر ابن سعد شمر کی طرف دیکھتا ہے، حسین کی تلوار کب رکے گی؟ لوگوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اچانک میرے امام علی مقام کی تلوار رک گئی، آپ نے میان کے اندر ڈالی، اور عمر بن سعد کہنے لگا حسین تھک گیا ہے، میرے امام رک گئے۔ فرمایا بکواس بند کر، میں علی کا بیٹا ہوں، میں نے زہرا کا دودھ پیا ہے، تھکا نہیں ہوں۔ حسین پھر میان میں تلوار کیوں ڈالی ہے؟ فرمایا دیکھ سورج ڈل گیا ہے، میری نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میں دنیا کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آل قیامت تک باقی رہے گی تمہارے لیے مشعل ہدایت رہے گی، اور آل کا مرتبہ کبھی بھول نہ جانا۔ آل وہ ہے کہ جن کے جد امجد نے تلواروں کے سائے کے نیچے بھی نماز قائم رکھی ہے۔ میرے امام نے میان میں تلوار ڈالی اور نیت اللہ اکبر، گھوڑے پر نماز کی نیت باندھی، منہ کعبے کی طرف کیا، جو ہی منہ کعبے کی طرف کیا نا تو نماز شروع ہوئی، تو آگے سے نا سامنے سے تیر اندازوں نے جب تیر پھینکے سواری کا رخ بدلا، جب رخ بدلا امام حسین کا بھی بدلا۔ امام حسین نماز کے اندر ہی رو پڑے، یا اللہ میں مسافر ہوں، رخ بدل گیا ہے، نماز میں اگر رخ بدل جائے نا تو عام حالات میں نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یا اللہ میں تو مجبور ہوں نا اس وقت کربلا میں، تو یا اللہ میرا رخ بدلے تو نماز میری مکمل ہو جائے۔ عاطف نے آواز دی، حسین آج تیری آخری نماز ہے، کربلا کے اندر یہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا پڑے گا۔ آقا حسین کہنے لگے، یا اللہ میرا تو دل کرتا تھا لیکن سامنے سے تیر آتے ہیں، سواری پھرتی ہے تو میرا رخ بھی پھر جاتا ہے۔ آواز ہے، حسین فکر نہ کر، جب تیرا رخ پھرے گا نا تو میں کعبہ اٹھا کے تیرے سامنے کرتا جاؤں گا، جدھر جدھر تیرا رخ ہوتا جائے گا کعبہ تیرے سامنے کرتا جاؤں گا۔ میرے امام نماز دوسری رکعت کا جب سجدہ کے لیے امام جھکے نا تو ہرمل نے تیر مارا، اس نے تیر مارا، امام کی پیشانی مبارک پر لگا، اور بڑا زوردار وزنی تیر تھا، امام کی پیشانی پر لگا، چکرا کے امام جب گھوڑے کی زین سے نیچے گرے نا تو یہ امام موسیٰ کاظم 7ویں امام اہل بیت کی حیات الخفی اہل سنت کی کتاب ہے، امام موسیٰ کاظم جب یہ بات کرنے لگے رو پڑے۔ کسی نے پوچھا امام اتنے درد کے ساتھ روئے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگوں میرا بابا جب گھوڑے کی زین سے گرا تھا نا تو زین سے لے کر زمین تک آتے ہوئے 9 دقیقتاً میرے بابا کو 9 منٹ لگ گئے زمین پر آتے ہوئے۔ کسی نے پوچھا زین سے زمین کا فاصلہ تو چند سیکنڈ کا بھی نہیں ہوتا، آپ کہہ رہے ہیں 9 منٹ لگ گئے۔ فرمایا لوگوں میرا بابا جب زین سے زمین کی طرف گرانا کسی نے نیزے کی انی پہ اٹھا لیا، کسی نے تلوار کی نوک پہ اٹھا لیا، کوئی تلوار کی نوک پر اچھالتا رہا، کوئی نیزے کی انی پر اچھالتا رہا، لوگ
میرے بابا کو نیزے کی انی پر اچھالتے رہے، تلواروں کی نوکوں پر اچھالتے رہے، اور ادھر سیدہ زینب خیمے کے اندر یہ منظر دیکھتی رہی، چھوٹی سی بچی سکینہ خیموں کے اندر یہ دیکھتی رہی۔ لیکن میں صدقے جاؤں، کربلا والو تمہیں سلام ہو، کوئی خیموں سے باہر نہیں نکلا۔ یہ وصیت تھی آقا حسین کی۔ حسین تشریف لائے زمین کی طرف، عرض کیا یا اللہ میرا آخری سجدہ ہے، میری نماز کا آخری سجدہ ہے، میں مکمل کر لوں۔ امام حسین جب زمین کی طرف آئے تو سجدے کی حالت کے اندر سر سجدے میں رکھا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ کربلا کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا گونجی ہے، اور پھر آواز بلند ہوئی۔ شمر ابن زیاد عمر بن سعد کہتا ہے شمر جلدی کر تلوار مار۔ ہولی نے نیزہ مارا سجدے کی حالت کے اندر، شمر آگے بڑھا۔ جب آگے بڑھا امام پاک کی گردن پر اس نے جب تلوار مارنے لگا نا، امام حسین نے فرمایا اوے او بدبخت، یہ اپنا سینہ مجھے دکھا۔ کہنے لگا یہ لڑنے کا وقت ہے، سینہ دکھانے کا؟ فرمایا دکھا تو صحیح۔ اس نے جب سینہ دکھایا نا، آپ نے فرمایا کر لے شہید، میرے نانا جان نے تیری علامت نشانی بتائی تھی اور میں نے وہ دیکھ لی ہے، اور تو وہ بدبخت ہے جس کو بدبخت میرے رسول نے کہا ہے، تو کیا کرے گا میرا سر کٹ کے؟ اس نے کہا انعام لوں گا۔ فرمایا تو یزید سے انعام لے گا تو میں رب سے انعام لوں گا، کر لے۔ ہولی نے نیزہ مارا، شمر نے تلوار ماری، اور شمر کی تلوار میرے پیارے امام علی مقام کے گلوے خشک پر چل رہی تھی۔ لوگوں سجدے کی حالت کے اندر امام حسین کو شہید کیا گیا۔ جب حسین شہید ہو گئے، سر جدا کیا گیا، خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے، سروں کو نیزوں پہ بلند کیا جانے لگا۔ اندر سے بی بی زینب پاک نے آواز دی زین العابدین کو، زین العابدین بیٹا مجھے لگتا ہے تیرا بابا شہید ہو گیا ہے۔ آوازیں بلند ہو رہی ہیں لوگوں کے ہجوم سے، حسین پاک کی سواری باہر آ گئی ہے۔ لوگوں کوئی بین گوارا نہیں کر سکتی، اینج سامنے کسن پرادا، او جنی پردے دار ہوئے نہیں رہندا ہوش ردادا۔ ایتھے 70 قدمہ دی وتھائی ریا کسدا پیو سغرا دا، پر ایتھے حسبی اللہ پڑھ دی رہی تک حوصلہ آن دی مادا۔ عابد بیٹا مجھے لگتا ہے تیرا بابا شہید ہو گیا ہے۔ میرے امام سجاد نے اٹھنے کی کوشش کی، بخار اتنا زیادہ تھا اٹھ نہیں سکتے تھے، اٹھتے تھے پھر گر جاتے تھے، اٹھتے تھے پھر گر جاتے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، لشکر خیموں کی طرف بڑھا، یزیدی لشکر خیموں کی طرف بڑھا، خیموں کو آگ لگائی گئی۔ مصطفیٰ کی آل کے خیمے جلائے گئے۔ جب خیمے جل رہے تھے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے کے اندر بیویاں چلی جاتی، جب اس کو آگ لگتی دوسرے خیمے کے اندر چلی جاتی۔ یزیدی فوج کا سپاہی عمید بن مسلم لکھتا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی 13 سال کے بچے کو اس نے اپنی پشت پر اٹھایا ہوا ہے، ایک خیمے کو آگ لگتی ہے دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے، اس خیمے کو آگ لگتی ہے دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے۔ لوگوں خیمے جل گئے پاک رسول کے، جب خیمے جل گئے چھوٹی سی بچی ہے رسول اللہ کے مدینے کی طرف منہ کر کے دوڑتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی آل کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ جس انداز میں فریاد کرتی ہے بی بی، وہ الفاظ یہ تھے، بی بی کہتی ہے یا رسول اللہ
تو نے بچایا تھا خلق کو دوزخ کی آگ سے، نانا جان تو نے بچایا تھا خلق کو دوزخ کی آگ سے، ہائے افسوس تیری آل کے خیمے بھی جل گئے۔ راتوں کو جاگنے والے آقا، اس امت کے لیے دعائیں مانگنے والے، گناہگاروں کے لیے آنسو بہانے والے، ذرا اپنے روزے سے نکل کر دیکھ تو صحیح تیری حال کا کیا حال ہوا ہے۔ تو نے بچایا تھا خلق کو دوزخ کی آگ سے، تو نے بچایا تھا خلق کو دوزخ کی آگ سے، آئے افسوس تیری آل کے خیمے بھی جل گئے، آئے افسوس تیری آل کے خیمے بھی جل گئے۔ سیدہ زینب پاک، میرے امام نے فرمایا تھا زینب میرے بعد پردے کا خیال کرنا، تجھے یزید کے دربار میں جانا ہوگا، میری صفائی کے خطبے دینا ہوں گے، مدینے تک تجھے جانا پڑے گا قیدی بن کے، نانا جان کو بتا دینا میرے بیٹے سجاد کو جس طرح یہ قیدی بنائیں گے یہ منظر سارے کا سارا بیان کر دینا، بتا دینا جا کے مدینے۔ عابد نو جویں پہنائیاں سی کڑیاں، بیمار نے جو مہاراں سی پھڑیاں، اٹھاں تے جویں پردے داراں سی چڑیاں، گزریاں سی جو جو قیامت دی کڑیاں۔ بی بی پاک فرماتی ہیں میں جا کے بتاؤں گی نانا جان کو، اوے خیموں کو آگ لگانے والوں، میں تمہاری شکایت اب رسول اللہ سے لگاؤں گی، میں نانا جان کو جا کے بتا دوں گی عابد نو جو پہنائیاں سی کڑیاں، بیمار کو جس طرح انہوں نے زنجیروں میں جگڑا تھا، بیویوں کو جس طرح انہوں نے قیدی بنایا تھا، کربلا کے اندر جس طرح انہوں نے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے تھے، بچوں کو جس طرح انہوں نے قیدی بنایا تھا، اور میں تمہاری شکایت جا کے مدینے لگاؤں گی، میں جا کے بتا دوں گی عابد نو جویں پہنائیاں سی کڑیاں، بیمار نے جو مہاراں سی پھڑیاں، اٹھاتے جویں پردے داراں سی چڑیاں، گزریاں سی جو جو قیامت دی کڑیاں، میں نانے نو دکھڑے سناواں دی جا کے، میں جالی نو پھڑ پھڑ ہلاواں دی جا کے، میں آکھاں گی نانا میرا حال ویکھو جو کہتی ہے امت میرے نال ویکھو، میں اتنے شہزادے لے کر گئی تھی، خالی سواریاں لے کر آئی ہوں، نانا جان انہوں نے کیا نہیں کیا، 6 مہینے کی اصغر کو اس کا گلا بھی انہوں نے تیروں سے چھنی کر دیا۔ اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام، اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام، تیرے اتے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام، جس دے وچ زینب نے آ لاشاں نو واجا ماریاں، اس اتھرو ڈول دی شام غریبا نو سلام، تیر کھا کے جس دے وچ معصوم آ کے لیٹیا، اور خون دے وچ پجے ہوئے اصغر دے جھولے نو سلام، مصطفیٰ دی آل دے برحقی ماما نو سلام، اے حسین ابن علی تیرے غلاماں نو سلام۔